ہمارے پاس آئیں. ایک ساری دنیا میں قانون کا اصول ہے کہ نو بڈی کین بی لیفٹ ریمیڈی لیس، کہ جو مظلوم فریق ہوتا ہے اس کو آپ عدل سے یا انصاف سے محروم نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے کہ اچھا جا ہم نے کر لیا جو کرنا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ملک ہے اللہ کی مہربانی سے، اس لیے اس میں تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس پہ آر او کو آج نوٹس ہوا تھا ریٹرننگ آفیسر کو، اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو فارم پیش کیے گئے ہیں یہ غلط ہیں. اس نے ظاہر ہے جواب دینا تھا جو جواب انہوں نے نہیں دیا. وہ کیس نہیں چلا آج باوجود. ایک دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کے خلاف سٹے آرڈر ہوا ہے 13 تاریخ تک کے لیے، بدھ تک کے لیے، اور وہ براہ راست توہین عدالت کی یا ڈنڈے کے زور پہ جو ان کو حلف دلوایا گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسا آفس، پریزیڈنشل آفس، جس میں پہلے ہی 93 ووٹس نہیں پڑے تھے، اس میں کچھ ایسے ووٹ جن کے اوپر سٹے لگا ہوا ہے ان کو شامل کر کے اس انتخاب کو مزید متنازع بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک طرف تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، دوسری طرف ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ٹوٹل ڈیٹیل بھی نہیں ڈالی کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پہ یہ جتنے بھی ریزلٹس ہیں کہ ہم نے کتنے ووٹ لیے ہیں وہ برسر عام لوگوں کے علم میں لائے جائیں. وہ تو پہلے ہفتے میں ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ کاؤنٹنگ مکمل ہو گئی، کنسالیڈیشن مکمل ہو گئی 15 دن کے اندر جو سٹیچوٹری پیریڈ تھا. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں ان کے بارے میں قانون بھی موجود ہے، اور میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں 2 واقعات ہوئے تھے. ایک یہ تھا کہ یہ جو جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو نون لیگ والے ان کو باپ پارٹی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ باپ کا ووٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ چلے جائیں تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی بن جاتی ہے، پھر باپ نہیں رہتا. ان کا ایک بندہ شامل ہو کے پی کی اسمبلی کے اندر سے ہی اس کو ایک اور سیٹ مل گئی تھی اس پروپورشن کے اوپر. یہ 2018 کا فیصلہ ہے. جو دوسری ہے اس کی سائیڈ وہ یہ ہے کہ اس 2018 کے فیصلے کے علاوہ 2018 میں ایک پارٹی تھی جس کو یاد نہیں رہا یا کوئی ان کی انتظامی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے جو وقت پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ داخل کریں اسپیشل سیٹ کے لیے کاغذات، وہ داخل نہیں کر سکے. تو عدالت نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی صحیح جس کی سیٹ ہے اسی کی ہے، اس لیے یہ انہی کو جانی ہے، اور سیٹ دے دی گئی. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بر وقت جو ایس آئی سی ہے اس میں شمولیت اختیار کی، بر وقت ہم نے اپنی سیٹیں مانگی. اس کے باوجود ہم کو سیٹیں نہیں دی گئی جس کے اوپر بحث سن کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے ایک لارجر بینچ نے 5 فاضل ججز نے سٹے دیا ہوا ہے. اس کا تمسخر بیسیکلی تو عدل کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ عدالت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کراؤ، جو طے شدہ دن ہے 90 دن کا، اس کو بھی کہا گیا. تو یہ پاکستان جو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اس کے اندر ساری دنیا کے اندر جو غیر جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے. اس لیے اس سے استحکام نہیں آ سکتا. لوگوں کو ادھر لگا کے ایک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آیا، سب کی چیخیں نکلیں گی، ہم سب کی چیخیں نکلیں گی. ان کے بچے اور یہ جن کی جائیدادیں باہر ہیں، سوائے ان کو چھوڑ کے جنہوں نے پاکستان کو چراگاہ بنایا ہوا ہے، ہر 2-4 سال بعد وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، پیسے کماتے ہیں، پیسے باہر لے جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں، باہر ان کو خرچ کرتے ہیں. وہ جن 30 سال سے جس میفیئر میں وہ رہ رہے ہیں، جس فلیٹ میں اور جس اپارٹمنٹ یا محل میں وہ رہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا ہے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ تم کرایہ دار ہو، تم مالک مکان ہو، تمہارے نام کی لیز ہے، یا تاج برطانیہ نے
ترس کھا کے تمہاری غریبی اور غریب الدیاری اور غریب الوطنی پہ یہ تمہیں گفٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بتاتے، نہ رسیدیں دیتے ہیں. تو ان حالات میں جو یہ خواب تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے فیئر اینڈ فری ہوگا، نہیں ہوئے. فیئر اینڈ فری کے خلاف لوگوں نے جو بغاوت کی 8 فروری کو نتیجہ آیا تھا وہ منظور ہوگا، وہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے پاکستان میں سلسلہ جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک عدم استحکام کا شکار رہے. لوگ چاہتے ہیں استحکام ہو. پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ استحکام ہو، تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ سارے منصوبے جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے پبلک ویلفیئر کے، وہ دوبارہ سے شروع کر سکیں. تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری ملک میں جمہوریت پنپنے نہیں، یہ سب کے فائدے میں. سر جی، سپریم کورٹ میں انٹروین نہیں کر سکتی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بائی پاس کیا. اب سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ یہ سپریم کورٹ جانا ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری اپنی ایک پوزیشن ہے اس پہ. لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوراً جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے فارم 45 اور فارم 47 اور 48 میں جو آیا ہے تضاد، کھلا تضاد ہے، اس کی تحقیقات کرنا لازمی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پہلے کمیشن قائم کیا ہوا ہے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے. ناصر الملک کمیشن ہے اور اس کے 246 صفحے کی وہ رپورٹ ہے، اور اس میں بھی انہی فارمز کا ذکر ہے. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سسٹمیٹک نہیں ہوا، سارا منظم طریقے سے نہیں ہوا. اب تو ہر جگہ ہوا ہے، ایک ہی طرح کے کیس اندر سارے آ رہے ہیں، اس لیے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے. تو جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جس دن کمیشن بیٹھے گا آپ دیکھیں گے پنجاب میں حکومت بدل جائے گی. اقلیتی خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس اکثریتی مینڈیٹ نہیں ہے، چوری کے مینڈیٹ پہ ہے، وہ گھر جائیں گی. اسی طرح سے شہباز شریف کو گھر واپس جانا پڑے گا. جس آدمی کے پاس ابھی بھی آپ اسمبلی دیکھیں نا، اسمبلی میں ہماری جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ 189 تھیں، لیکن جو اس وقت بھی موجود ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ڈبل ہیں ہماری سیٹیں. اب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کے ان کا نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو نہیں ہو سکتا. آپ سر بتائیے گا کہ آپ کو نا مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، صدر کا الیکشن ہو گیا، وزیر اعظم کا ہو گیا، آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے. ابھی آپ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن آپ ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور صدر کا الیکشن ہو گیا، الیکٹرل کالج ہی پورا نہیں ہے. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، سواریاں ہی پوری نہیں تھی، ایسی بس ہے جو آدھے پیچھے چھوڑ کے انہوں نے سٹارٹ کر کے گلگت میں لال بتی بنا کے لگا دی ہے. اسی طرح سے جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کون ہے جس کو نہیں پتا، اس کو زبردستی مسلط کیا گیا. ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بچیوں کے سکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. چور اس کو ہر جگہ کہا جائے گا جب تک چوری برآمد نہیں ہوتی. اچھا بابر اعوان صاحب، جو فارم 45 کے اوپر فورجری کی گئی اور جن لوگوں نے یہ فورجری کیا جن کے اوپر آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45 جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے سوائے مسلم لیگ نون کے. جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے اور ڈاکومنٹ چینج کیا ہے، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کی اپیل دائر کریں گے؟ دیکھیں، ہم پہلے کمیشن چاہتے ہیں، فائنڈنگ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس میں الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلے کرے، اور آزادانہ فیصلے کرے تو وہ ساری سیٹیں سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے فورجری کی تو ہم فوجداری پرچہ درج کرانے کے لیے چل پڑیں. ریاست جو مانج ایسی ہے اس کا کام نہیں ہے بچے کی چوری ہو گئی ہے وہ چوکیدار کا کردار ادا کرے. جو ریاست کے سارے ادارے ہیں سب کو مل کے چوری برآمد کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کوئی احسان ہمیں نہیں چاہیے، مدد بھی کسی سے نہیں چاہیے، ہمیں سہولت کاری نہیں چاہیے. ہمیں انصاف چاہیے جو ہونا چاہیے ان لوگوں سے جن کے پاس اکثریت ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے اقلیت گورنمنٹ میں.